اگر مانکہ صاحب آپ کی بیٹیوں کا بھی ایک ویڈیو پیغام وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ قرآن پاک پہ حلف رکھ کے ہاتھ رکھ کے آپ کی بیٹیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہماری جو والدہ ہیں وہ بڑی پاپردہ ہیں اور ان پر جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ 4 سال خاموش رہے, آپ پر الزامات لگتے رہے کہ آپ ڈی پی او کے تبادلے کرواتے رہے ہیں. آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں آپ فائرنگ کر رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ 4 سال کے بعد آ کے آپ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں؟ تو آپ اپنی بیٹیوں کا نہیں سوچ رہے کہ جو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ پہ کوئی شاید پریشر ہے, اور آج آپ کا باڈی لینگویج بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے جس طرح سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں, آپ میرے خیال میں کانپ بھی رہے ہیں, تو آپ پہ ایسا کیا پریشر ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اپنی صاحب کے اہلیہ کے بارے میں؟ اب میں جواب ہوں. ایک تو میں آپ کو دیکھ کے کام کروں. سر آپ کا گلا خشک ہو رہا ہے, آپ پانی نہیں, میں ایک تو آپ کو دیکھ کے کام کروں. سر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال میں نا 5 سوال کیے ہیں. آپ نے یہ سوال کیا کہ بیٹیوں نے آپ کے خلاف بولا, جی, بیٹیوں نے قرآن پہ رکھ کے آپ کے خلاف گواہی دی, آپ نے فائرنگ کی, آپ نے, اور تیسرا چوتھا کیا تھا, ڈی سی کا تبادلہ کروایا, 4 سال خاموش بھی رہے آپ. اور 4 سال خاموش رہے. اب یہ 5 باتیں ہو گئیں. اب میں اگر 5 باتوں کا باری باری جواب دوں گا نا تو وہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو سبجیکٹس ہیں وہ بتائیں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ذرا دوبارہ نمبر 1 بیٹیوں ایک منٹ, میری بیٹیاں نا مجھے پتہ ہے, میری بیٹیاں دونوں میرڈ ہیں, اپنے اپنے گھر والی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو کیسے دلوایا گیا, کیا کہا گیا, اس میں آپ ذرا دوبارہ ریکارڈنگ سنیں. انہوں نے کہیں یہ بات کی ہے بیٹیوں نے, ان کے کانٹینٹس دیکھیں ذرا. نمبر 1. نمبر 2, آپ بات کر رہے ہیں عدت کی, بات کر رہے ہیں عدت کی. عدت اور طلاق میاں اور بیوی کے درمیان 2 انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا. جب میں نے طلاق دی میرے بچوں کو نہیں پتا. آپ کو بتایا نا کہ 14 دن بعد میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے. یہ باتیں بیٹیوں سے بچوں سے کرنے والی نہیں تھیں اس وقت, اور نہ ہم نے کی ہیں. ڈی پی او کا تبادلہ میں نے کروا دیا. اس میں مجھے وہ موٹو ہوا چیف جسٹس کے سامنے, اور میں نے چیف جسٹس کے سامنے جا کے بات کی. مجھے بتائیں کہ اگر میری بیٹیوں کا مسئلہ ہوا, سڑک پہ روک کر پولیس نے تنگ کیا, تو میں نے آئی جی کو کال کی کہ جی آپ ذرا سنبھالیں. اور میں نے آئی جی کو کال کی, اور فرا گوگی اور اس کا میاں, ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ہوئے, وہ خود بخود پیرنٹس بنے ہوئے تھے نا, ہم بچوں کا خیال کرنے والے ہیں بغیر وجہ کے. انہوں نے بزدار کو کہہ کے کرایا, اور کورٹ میں اس نے معافی مانگی, جمیل گجر نے, اس میں آئی جی نے معافی مانگی, اور بزدار نے معافی مانگی. اور مجھ سے کورٹ نے 5 بینچ ججز کا تھا, بینچ تھا, سپریم کورٹ نے مجھے یہ کہا, یہ ذرا غور سے سن لیں بات, کہ مانیکا صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے, قوم کی بیٹی ہے, ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے باؤ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری عزت آپ نے رکھی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے علاوہ کوئی اور تو پوچھیے. بیوی اور شوہر کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے کہ آپ شریعام کورٹوں میں اس کو اس طرح چلیں. سر رات کو سوتے ہوئے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے ایسی خاتون تھی کہ جو باپردہ بھی تھی, اس کی آپ بھی جو ہے ماضی میں گواہی دیتے رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ یہ ہوا واقعہ, مجھے اس بات کی شرمندگی ہوتی ہے کہ اپنے گھر کی میں بات کیوں کر رہا ہوں. میرے اس قوم نے اور اس سوشل میڈیا کے مخصوص طور پر میرے گھر کو کبھی چھوڑے, معاف کیے؟ کیا بات تھی, میری بیٹیاں, میرے بیٹے, مجھے 4 سال ہمیں ہمارے خلاف کبھی ہم بولے؟ آپ بتائیں مجھے ایک دفعہ کہیں ہمارا کوئی جواب سنے آپ نے کسی سوشل میڈیا پہ؟ بتا دیں. وہ اس لیے نہیں بولے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا تھا. اب یہ جو ملزم ہے نا, یہ کہتے ہیں نا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہی ہے. آپ کو سمجھ آئے گی آگے. سر اس کیس سے پہلے آپ بشرا بی بی کی پاکیزگی کی قسمیں اٹھاتے تھے, سر آج آپ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ان کو رسوا کر رہے ہیں. میں رسوا نہیں کر رہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جب آپ سے یہ بات کی ہے کہ عدت کے 3 مہینے کس لیے ہوتے ہیں, آپ مجھے جواب دیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ 3 مہینے عدت رکھو, وجہ کیا؟ کوئی ریزن تو ہوگا نا. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے معاملات بغیر وجہ کے نہیں ہوتے, حکمتوں سے اور مہربانیوں سے بھرپور ہوتے ہیں.
وہ اس لیے کہ معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے, ان کو موقع دیں, ہو سکتا ہے یہ گھر ٹھیک ہو جائیں, یہ گھر آباد ہو جائیں. جب میں ریکنسیلیشن کے چکر میں ہوں, میری والدہ بھی حیات ہیں 24 جنوری تک, وہ مجھے کہہ رہی ہیں 24 دسمبر کو ایڈمٹ ہوئی ہیں, اس سے پہلے مجھے کہتی ہیں خاور تم اسے لے کے کیوں نہیں آتے. میں کہتا ہوں ممی جاؤں گا. اب میں نے ان کو نہیں بتایا کہ ڈائیورس ہو گیا کیونکہ وہ شی واز ناٹ ویل. میں ان کو کہہ رہا ہوں لے آؤں گا. جب وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئی ہیں اس وقت وہ کوما میں چلی گئی. ان کا جو میرا رائٹ تھا ریکنسیلیشن کا, جو کہ 14 فروری کو 3 مہینے پورے ہونے تھے, میں نے 14 فروری تک جیسے بھی میری بہن جاتی, کوئی جاتا, ہمارے خاندان والے جاتے, ہم نے ریکنسیلیشن کا ہماری نیت تھی. اور جب ریکنسیلیشن کی 2 گھروں کو گھر ٹوٹتے اچھے نہیں لگتے, اور خاص طور پہ میرا گھر جو 28 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے سکھی خوشی رہا, 5 بچے ہوئے, اور سڈنلی ایسا ہو جانا ہمیں بہت گہرا زخم تھا. جب ریکنسیلیشن کی نیت تھی تو ہمیں تو وقت ہی نہیں دیا گیا. اور اگر دوسرا کہ میں اس وقت بھی گالی گلوچ ہی رکھتا. ایک منٹ جی, ایک سوال کر لیا میں مجھے یہ جواب دیتا نا. جواب یہ ہے کہ میرا جو رائٹ تھا ریکنسائل کرنے کا ود ان دوز 3 months جو عدت کا پیریڈ تھا, اس کو تو بریچ کر دیا گیا انہوں نے, دونوں نے, کہ اپنے عدت سے پہلے, اس سے پہلے کہ میں ریکنسائل کرتا, ہمارا گھر دوبارہ بس جاتا, میں کیوں گالی دیتا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پیار محبت سے چلیں, سمجھائیں, اچھا کہیں اسے, اچھا کہیں کہ 3 مہینے عدت کے ختم ہونے سے پہلے گھر دوبارہ بس جائے. بعد بچے بھی یہ کہتے تھے بابا ٹھیک کر لیں گے, والدہ فوت ہونے سے پہلے کہتی کوشش کرتی. تو وہ رائٹ تو ہمیں نہیں دیا گیا, میرے سے وہ رائٹ لے لیا گیا کہ نکاح پہلے کر لیا گیا. اب مجھے بتائیں کہ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کیا میں اینڈ تک 3 مہینے تک گالیاں نکالتا رہتا اور پھر وہ نکاح کر لیتا؟